السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مردوں کے ہاتھ میں انگوٹھی، کڑا یا دھاگا وغیرہ باندھنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اب جو شخص پہن رہا ہے، اب اس سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ یہ انگوٹھی جو ہے یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہنتے تھے، اور وہی انگوٹھی آپ کی مہر تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ جب کوئی خط کسی بادشاہ کو آپ لکھوا کر بھیجتے تھے تو اس کے اوپر آپ انگوٹھی سے مہر لگا دیتے تھے، وہ آپ نے پہنی ہوئی ہوتی تھی۔ کیونکہ کئی لوگ جو تھے انہوں نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ حضور، کئی لوگ جو ہیں، بلکہ یہ جو دوسرے ملکوں کے روم وغیرہ کے بادشاہ جو ہیں، جس پر مہر نہ ہو وہ اس کو سرکاری چٹھی تسلیم نہیں کرتے۔ مہر کا ہونا ضروری ہے، تو پھر آپ نے بھی انگوٹھی بنوائی تھی، اس کے اوپر لکھا تھا، جس طرف نگ لگتا ہے اس ادھر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ جو بھی خط بھیجتے تھے اس کے اوپر وہ مہر انگوٹھی سے مہر لگا دیتے تھے۔ اگر تو کوئی شخص اس نیت سے پہنتا ہے کہ یہ میرے محبوب نبی نے بھی انگوٹھی پہنی ہے، تو پھر تو سنت ہے، ثواب ہے، صرف جائز نہیں، ثواب ہے، سنت ہے۔ اور اگر وہ کسی ملنگ کی سنت سمجھ کے کرتا ہے کہ فلاں ملنگ کے 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈالی ہوئی ہیں اور اس میں کیا کیا ناگ لگائے ہوئے ہیں، یہ 1.25 لاکھ کا ناگ ہے، یہ اتنے لاکھ کا ہے، تو اب یہ اس کی نیت پر ہے کہ اس کی نیت میں کیا ہے۔ اگر تو اس نے سنت کی نیت سے پہنی ہے تو یہ ثواب ہے، جائز ہے۔ اور اسی طرح یہ شادیوں میں سرخ رنگ کا دھاگا باندھتے ہیں جس کو گانا کہتے ہیں، تو اب وہ اس علامت کے لیے باندھتے ہیں کہ پتہ چلے بھئی یہ دلہا ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی نجائز والی بات نہیں ہے۔ کیونکہ نجائز وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں کوئی شرک کی آمیزش ہو یا کسی کفر کے طریقے کی نقل ہو، تو اس طرح مشابہت سے سرکار نے منع فرمایا ہے کہ کسی کی مشابہت نہ بناؤ۔ اب جس طرح اب کہیں کیا، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان پاک ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے۔ یہ ابن ماجہ 3993 نمبر حدیث ہے۔ سن تین و سبعین فرقتن کلہ فی النار، سارے جہنمی۔ اور یہ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ جی ایک کے سوا، بے کلہ کا معنی ہے کہ سارے جتنے ہیں 72 کے 72 سارے دوزخی ہیں۔ اب یہ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، ایک فرقہ جو کہتا ہے دوسرا کچھ اور کہتا ہے۔ تو اولیاء کرام کے نزدیک یہ مشابہت جو ہے کسی سے نہ ہو، اس کی نیت سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تیری نیت کیا ہے اس آدمی کی۔ اگر اس نے کڑا پہننا ہے، اور یہ ہندو جوگی بھی پہنتے ہیں، اگر ان سے مشابہت کرنے کے لیے پہننا ہے، یا اگر کسی بیماری کے لیے پہننا ہے، کہہ دیتے ہیں جی یہ کڑا اس طرح کا پہنو تو یہ انگوٹھوں کے جو ناخن ہیں یہ صحیح ہو جاتے ہیں، یا کسی مرض کے لیے پہنتے ہیں۔ آج کل کڑے آتے ہیں جی یہ بواسیر کا یہ کڑا ہے، یہ پہن لو، تو یہ علاج کی نیت سے اس نے پہنا ہے، تو اب اس کی نیت جو ہے وہ علاج ہے، تو یہ جائز ہے۔ اگر اس نے کسی جوگی کی سنت سمجھ کر پہنا ہے تو اب یہ اس کی نیت پر ہے۔ اگر جوگی کی نیت کی ہے کہ یہ ہندو جوگی جو ہیں وہ بھی پاؤں میں بھی کڑا پہنتے ہیں اور ہاتھوں میں بھی پہنتے ہیں، اور اس کو زیور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گرو جی نے، اور کئی جو ہیں 1.25 من لوہا پہنتے ہیں کڑوں کی صورت میں، تو اس طرح وہ تو صرف ناجائز ہی نہیں، وہ تو قطعاً حرام ہے، کیونکہ وہ ہندو کی کافر کی سنت کے مطابق کر رہا ہے، اس کو ثواب سمجھ رہا ہے، تو یہ تو بالکل کفر ہے۔ اور اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے کڑا پہن رہا ہے تو وہ پھر دوائی کے طور پر کر رہا ہے، اس کی نیت اب اس کا علاج کرنا ہے اپنی مرض کا۔ اور یہ اس طرح کئی چیزیں ہیں، جس طرح کشمیر میں مشہور ہے
بلکہ حکیم لوگ بھی کہتے ہیں کہ تمبر ایک پودا ہے، تمبر کشمیر میں ہوتا ہے، تو اس کی مسواک اور اس کا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑنے سے بواسیر جو ہے یہ چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ اس کی تاثیر ہے اس کی مسواک کرنے سے، اور تمبر کا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑنے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے بغیر علاج کے، یہ اس کا علاج ہے۔ اب اگر کوئی وہ جو جوگی ڈنڈا پکڑتے ہیں، متیر کہتے ہیں اس کو، اس نیت سے پکڑتا ہے تو وہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے مشابہت ہوگی۔ اس کی نیت وہ ہے کہ وہ ہندو جوگی جو پکڑتے ہیں ڈنڈا، میں نے بھی وہ پکڑا ہوا ہے، اور اگر اس نے تمبر کا پکڑا ہوا ہے ڈنڈا اور اس کی مسواک کرتا ہے، اس لیے کہ اس سے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ بواسیر ختم ہو جاتی ہے، تو پھر جائز ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا پہننا اس کی نیت پر منحصر ہے، اگر اس کی نیت نیک ہے تو پھر تو بھائی وہ جائز ہے۔ لیکن یہ ہمارے مولوی اگلے کا نہیں پوچھتے، جس طرح جی مزار پر گیا، اس نے مزار کو بوسہ دیا، یہ شرک ہو گیا، اب وہ ادب کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں یہ اس کی پوجا کر رہا ہے۔ اب پوجا کرنا یا ادب کرنا یہ تو اس کے اندر ہے، اس کی نیت ہے، اس سے نہیں پوچھیں گے کہ تو نے کس نیت سے یہ کام کیا ہے، یہ خود ہی فتویٰ لگا دیں گے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ یہ 72 فرقے جو ہیں، فرقہ تن کلہ فی النار، سارے جہنمی ہیں۔ تو اولیاء کرام نے اس بارے میں اسی طرح وضاحت فرمائی ہے کہ بھائی اس کی نیت پر یہ منحصر ہے کہ اگر اس نے سنت سمجھ کر انگوٹھی پہنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پہنی ہوئی تھی، اور آپ کی نیت وہ تھی کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، تو وہ مہر سرکار فرماتے تھے جب کوئی خط وغیرہ لکھتے تھے، تو اب وہ سنت سمجھ کر پہن رہا ہے تو وہ بالکل اس کی نیت صحیح ہے، کار ثواب ہے، جائز ہے۔ اور اگر وہ کسی اور وجہ سے پہنتا ہے، اس کی نیت میں کوئی فاخرانہ طریقہ ہے کہ میں کوئی غریب ہوں، میں 5 تولے کی انگوٹھی پہنوں گا، اور ہے کسی کے اور کے پہنی ہوئی، اگر وہ فخر کرتا ہے تو یہ پھر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سب چیزیں، کڑا پہننا علاج کی غرض سے بالکل جائز، اور دھاگا باندھنا کہ بھئی جس طرح دولہے کے گانا باندھتے ہیں، وہ علامت ہے، نشانی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کی شادی ہو رہی ہے، یہ دولہا اگر بارات کے ساتھ بھی ہے تو پھر پوچھنا نہیں پڑتا، پہچان لیتے ہیں کہ جس کے گانا باندھا ہوا ہے یا سہرا لٹکایا ہوا ہے تو یہ دولہا ہے، یہ اس میں کوئی ناجائز نہیں ہے۔ تو مختصر قصہ یہی ہے کہ بھائی جو کر رہا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کس نیت سے پہنا ہے، اور سرکار میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب جس طرح داڑھی رکھنا سنت ہے، تو سنت تو اتنی ہے جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ سب معتبر کتابوں سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ 4 انگل یعنی 4 انچ سمجھ لیں، اس سے زیادہ آپ کی داڑھی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی۔ اگر تھوڑی بڑھ جاتی تھی تو آپ اس کو طول سے بھی، عرض سے بھی لیتے تھے۔ یہ مشکوٰۃ شریف اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جلد اول میں، کہ آپ داڑھی مبارک کو طول سے بھی لیتے تھے، عرض سے بھی لیتے تھے۔ اب سنت تو اتنی ہوگی، کیوں دیکھیں جیسے صبح کے آپ 2 سنتیں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ہی نفل پڑھے، وہ ہمارے لیے سنت ہیں۔ سنت کی تعریف ہی یہی ہے کہ جتنی مقدار میں، جتنی چیز جس طرح جس وقت سرکار نے کی ہے اس طرح اتنا ہی کرو گے تو وہ سنت ہے۔ اب جو ہمسایوں کی طرح رکھ لیتے ہیں بڑی بڑی داڑیاں، اب وہ سنت نہیں ہے۔ سنت اتنی ہے جتنی سرکار کی تھی۔ جو چھوٹی چھوٹی رکھتا ہے اس پر تو امید ہے کہ بھی یہ، کیونکہ ایک دن میں تو داڑھی بڑی نہیں ہو جاتی، جس کی چھوٹی ہے وہ اس پر تو امید ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھے گی اور سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ تو جس کی اس سے آگے گزر گئی ہے وہ پیچھے کو تو نہیں آئے گی، وہ تو بالکل سنت نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر مشابہت ہو جاتی ہے سکھوں سے۔ کیونکہ وہاں ننکانہ صاحب میں جب آتے ہیں وہ، تو ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی داڑیاں جو ہیں وہ سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ ان کے گرو کا فرمان ہے کہ بھائی جسم سے بال جو ہے وہ کاٹنا ہی نہیں ہے۔
تو اس طرح اب جو ہمارے بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح بڑی بڑی داڑیاں رکھ لیتے ہیں جو سنت سے کافی ایک ایک گیٹ کے تقریباً برابر بڑی ہوتی ہیں، تو اب اس کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ سنت اتنی ہے جتنی سرکار نے رکھی تھی، اس سے کم ہے تو اس پر امید ہے کہ یہ سنت کے مطابق ہو جائے گی، بڑھ رہی ہوگی، اور جس کی سنت سے آگے بڑھ گئی ہے وہ تو بالکل اب واپس تو نہیں آئے گی، وال تو اور بڑھتے ہی رہیں گے۔ تو اس طرح میرا بھائی ہر چیز جو ہے اس کی نیت پر ہے، تو لیکن مشابہت سے سرکار نے منع کیا ہے کہ جس قوم کے ساتھ جس کی مشابہت ہوگی اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس طرح سکھوں سے مشابہت ہو جاتی ہے جو بہت بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں، تو اس مشابہت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ سنت اتنی ہے جتنی سرکار نے رکھی تھی۔ امید ہے اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر سمجھ نہ آئی ہو، کوئی چیز مبہم ہو تو پھر دوبارہ ارشاد فرما دینا، انشاءاللہ میں پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ حافظ۔